اب جب حکیم مرزا کو یہ خبریں ملنے لگیں کہ بدخشاں کا حاکم سلیمان خان پھر اس پر حملہ آور ہونے کے لیے پر تول رہا ہے، تو اس نے اپنے تیز رفتار قاصد اپنے بھائی اکبر کی طرف بھجوائے اور اسے پوری صورتحال سے آگاہ کیا اور بدخشاں کے حاکم سلیمان خان کے خلاف مدد طلب کی۔ جب حکیم مرزا کے یہ قاصد اکبر کے پاس پہنچے، اس وقت اکبر ازبکوں کی بغاوتوں کو ختم کرنے میں بری طرح مصروف تھا۔ تاہم اپنے بھائی حکیم مرزا کی مدد پر وہ فوراً آمادہ ہوا اور اپنے ملتان کے حاکم محمد قلی خان کے نام پیغام بھجوایا کہ وہ کابل کے بدلتے ہوئے حالات پر گہری نگاہ رکھے اور جب بھی بدخشاں کا حکمران سلیمان مرزا کابل پر حملہ آور ہونے کے لیے کوشش کرے تو محمد قلی خان ایک خاصا بڑا لشکر لے کر کابل کا رخ کرے اور اس کے بھائی محمد حکیم مرزا کی مدد کرے۔ محمد حکیم مرزا کے قاصد اکبر کا جواب سن کر خوش ہو گئے تھے اور وہ واپس چل دیے۔ اس دوران تک بدخشاں کا حکمران سلیمان مرزا بدخشاں سے نکل کر پھر کابل پر حملہ آور ہوا۔ حکیم مرزا اس کا مقابلہ نہ کر سکا اور کابل سے نکل کر اپنے مختصر سے لشکر کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا۔ حکیم مرزا جس وقت دریائے سندھ کے کنارے پہنچا تو اس کی ملاقات اپنے ان قاصدوں سے ہوئی جو اکبر کے پاس سے لوٹ رہے تھے۔ دریائے سندھ کے اس کنارے حکیم مرزا کو اس کے کچھ ساتھیوں نے سمجھایا کہ ان دنوں اکبر کی تمام توجہ ازبکوں کی بغاوتوں کو ختم کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ ازبکوں نے چاروں طرف ہنگامے کھڑے کیے ہیں اور کچھ عرصے تک اکبر ان کے ساتھ مصروف رہے گا، اس لیے حکیم مرزا اب کابل تو نہیں جا سکتا۔ سلیمان خان نے اسے وہاں سے نکال کر قبضہ کر لیا ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ حکیم مرزا لاہور پر قبضہ کر لے، لاہور میں اپنی طاقت و قوت کو استوار کرنے کے بعد پھر کابل پر حملہ آور ہو اور کابل کو واپس لے لے۔ حکیم مرزا نے اس تجویز کو پسند کیا، لہٰذا دریائے سندھ کے کنارے سے اپنے لشکر کے ساتھ اس نے کوچ کیا اور لاہور کا رخ کیا۔ اہل لاہور کو جب خبر ہوئی کہ اکبر کا چھوٹا بھائی حکیم مرزا لاہور پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے، تب ان میں جو سردار اکبر کے خیرخواہ تھے وہ قلعہ بند ہو گئے۔ ان عمرا میں قطب الدین اور حنیف محمد خان قابل ذکر تھے۔ لاہور پہنچ کر حکیم مرزا نے مہدی قاسم کے باغ میں قیام کیا اور پنجاب کے مختلف عمرا سے مدد حاصل کرنے کی کوشش میں لگ گیا۔ آخر بھاگ دوڑ کے بعد حکیم مرزا لاہور کے کچھ عمرا کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس طرح وہ شہر لاہور میں داخل ہو گیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ اکبر کے جو خیرخواہ سالار تھے وہ تو مختصر سے لشکر کے ساتھ لاہور کے قلعے میں محصور ہو گئے، اور جن سالاروں نے حکیم مرزا کی طرفداری کی ان کے ساتھ حکیم مرزا نے شہر کے اندر قیام کر لیا۔ اس دوران کچھ اور بھی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ پہلی یہ کہ اکبر کے کچھ سالاروں نے خفیہ حکیم مرزا کو یقین دلایا کہ وہ اکبر کے مقابلے میں اس کی حمایت کریں گے۔ دوئم یہ کہ ازبکوں کے سرکردہ خان زمان نے اعلانیہ طور پر اکبر کی مخالفت کرتے ہوئے حکیم مرزا کو اپنا حکمران اور بادشاہ تسلیم کر لیا، اور اپنے علاقوں میں اس نے حکیم مرزا کے نام کا خطبہ بھی پڑھوا دیا۔ ان حالات نے ایک بار پھر اکبر کو پریشانیوں میں مبتلا کر کے رکھ دیا۔ تاہم اکبر لشکر لے کر آگرہ سے نکلا اور بڑی برق رفتاری سے اس نے لاہور کا رخ کیا تھا۔ اکبر کے وہ وفادار سالار جو اپنے لشکر کے ساتھ لاہور کے قلعے میں محصور ہو گئے تھے، ایک دن وہ قلعے کی دیواروں پر چڑھ کر شادیانے بجانے لگے، خوشی کا اظہار کرنے لگے، نقارے پیٹنے لگے۔ اس وقت حکیم مرزا شہر کے اندر سو رہا تھا۔ نقاروں کی آواز سن کر اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ قلعے میں محصور اکبر کے حمایتی خوشی کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ اس پر اسے بتایا گیا کہ اکبر ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ لاہور کا رخ کر رہا ہے اور لاہور کے قریب پہنچ چکا ہے۔ یہ خبر سن کر حکیم مرزا ایسا حواس باختہ ہوا کہ اسی وقت اپنے لشکر کے ساتھ وہ لاہور سے نکلا اور بڑی برق رفتاری سے کابل کی طرف چلا گیا۔ اس کی خوش قسمتی کہ ان دنوں سردیاں اپنے عروج پر آ گئی تھیں اور بدخشاں کا حکمران سلیمان مرزا کابل سے نکل کر بدخشاں جا چکا تھا۔ حکیم مرزا کے لیے کابل کا میدان خالی تھا، لہٰذا وہ تیزی سے آگے بڑھا اور ایک بار پھر کابل پر قبضہ کر کے وہاں کا حکمران بن بیٹھا۔ دوسری طرف اکبر لاہور پہنچا۔ شہر میں اس نے اپنے لشکر کے ساتھ قیام کر لیا۔ لاہور میں قیام کے دوران اکبر کو دو بری خبریں ملی۔ پہلی یہ کہ مالوا میں اس کے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ دوسری یہ کہ ازبک سردار خان زمان ایک بار پھر سرکشی پر اتر آیا تھا اور اس نے اعلانیہ اکبر کی بجائے حکیم مرزا کی حمایت کر دی تھی۔ مالوا اور اس کے گرد و نواح میں اکبر کے جن رشتہ داروں نے اس کے خلاف بغاوت کی تھی ان میں 6 بھائی سر فہرست تھے۔ ان 6 میں الفح مرزا، شاہ مرزا، ابراہیم حسین مرزا،
عقیل حسین مرزا، محمد حسین مرزا اور مسعود حسین مرزا تھے۔ اپنے ان سارے عزیز و اقارب کو اکبر نے خاصی بڑی جاگیریں دے رکھی تھیں۔ مورخین یہ نہیں بتا سکے کہ ان رشتہ داروں نے کیوں بغاوت کی اور ان کی بغاوت کو مرزاؤں کی بغاوت کا نام دیا گیا، اور اکبر نے انہیں جو جاگیریں دی تھیں ان سے نکل کر انہوں نے دوسرے علاقوں پر بھی قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اکبر نے اپنے ایک سالار منم خان کو ایک لشکر دے کر مالوا کی طرف روانہ کیا اور اپنے ان عزیز و اقارب کو سزا دینے کا تہیہ کیا۔ خود وہ لشکر لے کر ازبیکوں کی طرف بڑھا۔ مرزاؤں کو جب خبر ہوئی کہ اکبر کا سالار منم خان ایک لشکر لے کر ان پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے تو وہ مقابلے پر نہ آئے بلکہ مالوا چھوڑ کر گجرات کی طرف بھاگ گئے۔ دوسری طرف اکبر اپنے لشکر کے ساتھ ازبیکوں کا قلع کما کرنے کے لیے لاہور سے روانہ ہو کر تھانیسر پہنچا اور پھر آگرہ میں داخل ہوا۔ اس وقت تک خان زمان قنوج شہر کے قریب شیر گڑھ کے مقام پر وہاں جو اکبر کا لشکر تھا جس کا سالار یوسف خان تھا اس کا محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ خان زمان کا بھائی بہادر خان مانک پور پر حملہ آور ہو کر وہاں کا محاصرہ کر چکا تھا۔ یہ صورتحال بڑی خطرناک تھی، لہٰذا اکبر نے وقت ضائع کیے بغیر بڑی تیزی سے پہلے خان زمان پر ضرب لگانے کے لیے شیر گڑھ کا رخ کیا اور 6 مئی کو اکبر شیر گڑھ کو روانہ ہوا۔ خان زمان کو جب اکبر کی آمد کی اطلاع ملی تو اس نے فوراً شیر گڑھ کا محاصرہ اٹھا لیا اور اپنے بھائی بہادر خان کے پاس چلا گیا جو اس وقت مانک پور میں تھا۔ خان زمان اور بہادر خان کا ایک اور ازبک رشتہ دار سکندر خان اس وقت اود میں اکبر کے خلاف کارروائیاں کر رہا تھا۔ اکبر نے ایک لشکر اس پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا۔ بہادر خان اور خان زمان بھی سکندر خان سے جا ملے تھے۔ مغل لشکر بھی وہاں پہنچ گیا۔ آخر اکبر کے لشکر اور باغیوں کا مقابلہ کڑا شہر سے 7 میل دور فتح پور پرساکی کے مقام پر ہوا۔ یہاں ہولناک جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں ازبیکوں کو شکست ہوئی۔ خان زمان شکست کی تاب نہ لا کر بھاگ کھڑا ہوا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ وہ ایک ہاتھی کے پاؤں تلے آ کر کچلا گیا اور مر گیا۔ اس کے بھائی بہادر خان کو گرفتار کر لیا گیا۔ خان زمان گو ہاتھی کے نیچے آ کر کچلا گیا تھا، لیکن اکبر کے لشکریوں نے اس کا سر کاٹ کر اکبر کے سامنے پیش کر دیا۔ دوسری طرف خان زمان کے بھائی بہادر خان کو جب اکبر کے سامنے پیش کیا گیا تو اکبر نے اس کا سر قلم کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ خان زمان اور بہادر خان کا خاتمہ کرنے کے بعد دوسرے بڑے بڑے ازبیکوں کو اکبر کے سامنے پیش کیا گیا۔ انہیں بھی اکبر نے ان کے جرائم کے مطابق سزائیں دی۔ اس طرح ازبیکوں پر اکبر کی طرف سے یہ کاری ضرب تھی اور ایک طرح سے اس نے ازبیکوں کی بغاوت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ ازبیکوں کا خاتمہ کرنے کے بعد 18 جولائی 1567 کو اکبر آگرہ پہنچ گیا۔ اب وہ چین سے نہیں بیٹھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جہاں جہاں بھی کہیں سرکشی اور بغاوت اٹھنے کے آثار ہیں یا جو علاقے ابھی تک ان کے خلاف سرکشی کر سکتے ہیں ان پر حملہ آور ہو کر انہیں فتح کر لیا جائے۔ سب سے پہلے اس نے راجپوتوں کے مشہور اور معروف قلعے چتوڑ پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کیا۔ 31 اگست کو آگرہ سے نکل کر وہ دھولپور پہنچا، وہاں سے گوالیار کی طرف روانہ ہوا، پھر وہاں سے نکل کر اکبر نے چتوڑ کا رخ کیا۔ چتوڑ کا راجہ ادے سنگھ بڑا سرکش، بڑا متکبر اور گھمنڈی تھا۔ وہ اپنے آپ کو ہندوستان میں سارے راجپوتوں کا سردار تسلیم کرتا تھا۔ چونکہ امبر کے راجہ بہاری مل نے تو اکبر کے ساتھ اپنی لڑکی کی شادی کر کے اکبر تک اثر و رسوخ حاصل کر لیا تھا، اور جس حد تک کوئی راجپوت اطاعت کر سکتا تھا وہ اس نے قبول کر لی تھی۔ ادے سنگھ اس بنا پر بھی بہاری مل کے خلاف ہو گیا تھا کہ اس کا خیال تھا کہ بہاری مل نے اکبر کو اپنی لڑکی دے کر اور اس کی اطاعت قبول کر کے ایک طرح سے راجپوتوں کے نام کو بٹا لگا دیا ہے، لہٰذا ادے سنگھ اکبر اور بہاری مل دونوں سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ ادے سنگھ اپنی راجپوتی آن قائم رکھنے کا عزم کیے ہوئے تھا، لیکن دوسری طرف اکبر سمجھتا تھا کہ اگر راجہ ادے سنگھ نے اس کی اطاعت قبول نہ کی تو اکبر کے شاہانہ وقار اور دبدبے کی توہین ہوگی، لہٰذا وہ ادے سنگھ کو ہر قیمت پر اپنی اطاعت اور فرما برداری میں لانا چاہتا تھا۔ اکبر اپنے لشکر کے ساتھ 23 اکتوبر 1567 کو چتوڑ پہنچ گیا۔ چتوڑ کا قلعہ ایک بلند کوہستانی سلسلے کے اوپر شہر سے علیحدہ تھا۔ اس قلعے کی لمبائی تقریباً 3.5 میل تھی اور یہ قلعہ درمیان میں لگ بھگ 1200 گز چوڑا تھا۔ سطح سمندر سے اس قلعے کی بلندی 1889 فٹ اور زمین سے یہ لگ بھگ 1500 فٹ بلند تھا۔ اس قلعے پر پہلے بھی 2 بار مسلمان حملہ آور ہوئے تھے اور دونوں بار اسے فتح کر لیا تھا۔
ایک بار 1303 میں علاؤدین خلجی نے اس پر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا، اور دوسری بار 1534 میں گجرات کے حکمران بہادر شاہ نے اس قلعے پر حملہ آور ہو کر قلعے کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی تھی۔ اب تیسری بار اکبر چتوڑ پر حملہ آور ہو رہا تھا۔ چتوڑ پہنچ کر اکبر اپنے لشکر کے ساتھ 1 ماہ تک وہاں قیام کیے رہا اور چتوڑ پر حملہ آور ہونے کی تیاریوں میں مصروف رہا۔ ایسا کر کے اکبر واضح کرنا چاہتا تھا کہ محاصرہ خط کتنا ہی طول پکڑ جائے، چتوڑ کو فتح کیے بغیر وہ نہیں رہے گا۔ اکبر کے اس طرح قیام کرنے سے ادھے سنگھ گھبرا گیا اور اپنا دارالحکومت چھوڑ کر قریبی راولی نام کی پہاڑیوں میں جا چھپا، اور قلعے کی حفاظت اس نے اپنے 2 ماتحت راجوں راجہ جیمل اور راجہ پٹا کے سپرد کر دی تھی۔ اکبر نے اپنے ایک سالار حسین قلی خان کو راجہ ادھے مل کے تعاقب میں بھجوایا، لیکن راجہ ادھے مل قریبی پہاڑیوں کے اندر جا کر روپوش ہوا اور حسین قلی خان واپس آ گیا۔ اب اکبر نے پوری طاقت و قوت سے چتوڑ پر حملہ آور ہونا شروع کر دیا تھا، اور چتوڑ شہر کی اس نے اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی تھی۔ ہر روز انگنت راجپوت اکبر کے لشکریوں کے ہاتھوں مارے جانے لگے تھے۔ آخر 3 فروری 1568 کو رات کے وقت اکبر اور راجپوتوں کے درمیان ہولناک رن پڑا۔ رات کے وقت راجہ جیمل اور راجہ پٹا نے مغلوں کا پوری طاقت و قوت سے مقابلہ کیا، لیکن اکبر کے لشکریوں نے بری طرح راجپوتوں کو کاٹتے ہوئے ایک طرح سے ان کا دمخم توڑ کے رکھ دیا تھا۔ گو راجپوتوں کے لشکر کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن مغلوں نے حملہ آور ہو کر ان کے لشکر کے خاصے بڑے حصے کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ باقی شکست اٹھا کر واپس قلعے کے اندر چلے گئے۔ راجپوتوں نے جب اندازہ لگایا کہ مغلوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا اور اگر جنگ نے طول پکڑا تو مغل قلعے کی دیواریں توڑ کر قلعے میں داخل ہوں گے اور سارے لوگوں کا قتل عام کر دیں گے، لہٰذا راجپوتوں نے آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ گرم کیا اور اپنی عورتوں کے ساتھ وہ اس آگ میں جل مرے۔ اس رسم کو وہ اپنی جوہر کی رسم کہتے تھے، اس لیے کہ ان کے ہاں یہ رواج تھا کہ جب راجپوت اپنی شکست سے بددل ہو جاتا تو اپنی زندگی کا خاتمہ خود کر لیتا تھا۔ اس جنگ میں راجہ جیمل کے علاوہ راجہ پٹا سنگھ بھی مارا گیا۔ اس طرح اکبر اپنے لشکر کے ساتھ چتوڑ کے قلعے میں داخل ہوا۔ قلعے کے اندر ابھی تک 8000 راجپوت اور لگ بھگ 44,000 وہ کسان تھے جنہیں تربیت دے کر راجپوتوں نے لشکر میں شامل کیا تھا۔ جس وقت اکبر چتوڑ شہر میں داخل ہوا تو ایک طرح سے شہر کے اندر اس وقت بھی لگ بھگ 48,000 راجپوتوں کا ایک لشکر تھا، جس کی بنا پر قلعے کے اندر بھی گھمسان کا رن پڑا۔ لیکن اکبر اور اس کے لشکریوں نے قلعے کے اندر بھی بہترین جرأت مندی اور عمدہ جنگی تجربے کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف چتوڑ کے قلعے کے اندر بھی راجپوتوں کو شکست دی، بلکہ ان کا خوب قتل عام کرتے ہوئے ان کی طاقت و قوت کے گھمنڈ کو بھی توڑا اور ان کے لشکر کی تعداد بھی نہ ہونے کے برابر کر دی۔ چتوڑ کے لشکر کے خلاف اکبر کی یہ شاندار فتح تھی۔ اس جنگ میں راجہ جیمل اور راجہ پٹا کے علاوہ ان کے بیوی بچے اور لواحقین بھی مارے گئے۔ اگلے روز کا جب سورج طلوع ہوا تو چتوڑ کے قلعے میں راجپوتوں کی بجائے اکبر کی حکومت تھی۔ بچے کھچے راجپوت جو ادھر ادھر چھپتے پھر رہے تھے ان کا خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ گو ادھے سنگھ اور اس کا بیٹا رانا پرتاب نواحی کوہستانی سلسلوں کے اندر جا کر اپنی طاقت و قوت میں اضافہ کرنے لگے تھے، لیکن اس موقع پر انہیں اتنی جرأت اور جسارت نہ ہوئی کہ کوہستانی سلسلے سے نکل کر اکبر سے ٹکرائیں۔ حالانکہ اس کوہستانی سلسلے کے اندر ان دونوں باپ بیٹے کے پاس کافی بڑا لشکر بھی موجود تھا۔ چتوڑ کے مضبوط اور مستحکم قلعے کو فتح کرنے کے بعد اکبر نے اس میں قیام کر لیا اور بڑی تیزی سے اس کا نظم و نسق درست کرنے لگا تھا۔ گو اکبر جانتا تھا کہ چتوڑ کا راجہ ادھے مل اور اس کا بیٹا رانا پرتاب نواحی کوہستانی سلسلے کے اندر چلے گئے ہیں اور اپنی طاقت و قوت میں اضافہ کر رہے ہیں، لیکن ان کی موجودگی کو اکبر نے کوئی اہمیت نہ دی۔ اس نے چتوڑ کے قلعے میں قیام کیے رکھا۔ چتوڑ کا نظم و نسق درست کرنے کے بعد اس نے گوالیار کی طرف روانہ ہونے کا فیصلہ کیا اور روانگی سے پہلے اس نے ادھے سنگھ کی پوری ریاست، جس کا نام ریاست میواڑ تھا، اس کا نظم و نسق اپنے ایک سالار آصف خان کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد وہ واپس آگرہ کی طرف چلا گیا تھا۔ آگرہ کی طرف جاتے ہوئے اکبر کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا۔ وہ اس طرح کہ جس وقت اکبر چتوڑ سے آگرہ کا رخ کیے ہوئے تھا، راستے میں ایک خونخوار شیر اکبر کے لشکر کے سامنے آ گیا۔ شیر کو دیکھتے ہوئے اکبر بے حد خوش ہوا، اپنے لشکریوں کو حکم دیا کہ کوئی بھی شخص اس شیر کو ہلاک کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اکبر نے خود ایک تیر چلایا جو شیر کو لگا۔ شیر زخمی ہو کر بپھر گیا۔ اس موقع پر زخمی شیر اکبر کی طرف بڑھا۔
وہ اکبر پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا کہ اکبر کے لشکر کا ایک جوان مرد نوجوان جس کا نام عادل تھا اور جو اکبر کے قریب ہی اس وقت اپنے گھوڑے پر سوار تھا، اس نے چیتے کی طرح شیر کے اوپر جست لگائی اور شیر کو اس نے اکبر کی طرف بڑھنے سے روک دیا۔ اتنی دیر تک اس کے کچھ ساتھی بھی آن ملے اور اس عادل نامی نوجوان نے شیر کو ہلاک کر دیا۔ چتوڑ کی فتح کے بعد راجپوتوں کا ایک بڑا قلعہ مغلوں کے ہاتھوں فتح ہو گیا تھا۔ اب ان کے مزید 2 بڑے قلعے اور پناہگاہیں رہ گئی تھیں، ایک رتھمبور کا، دوسرا کلنجر۔ اکبر نے یہ تہیہ کیا ہوا تھا کہ ہر صورت میں وہ راجپوت راجاؤں کو اپنے سامنے زیر کر کے رکھے گا اور انہیں اپنا مطیع اور فرما بردار بنائے گا۔ لہٰذا چتوڑ کے فتح کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ اس نے رتھمبور کا رخ کیا۔ رتھمبور کا حکمران ان دنوں راجا سورجن تھا۔ اس نے اکبر کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ اکبر نے سب سے پہلے رتھمبور کا اتنی سختی سے محاصرہ شروع کیا کہ قلعے کے باہر سے کوئی چیز وہ اندر نہ جانے دیتا، نہ قلعے سے باہر آنے کی اجازت دیتا۔ محاصرے میں شدت پیدا کرنے کے بعد اکبر نے ایک دوسرا قدم یہ اٹھایا کہ رتھمبور قلعے کے قریب ہی ایک کوہستانی سلسلہ تھا جسے مدن پہاڑ کہہ کر پکارتے تھے۔ اس کوہستانی سلسلے کے اوپر اکبر نے اپنے لشکریوں کو چند توپیں نصب کرنے کا حکم دیا۔ اس سے پہلے جو کوئی بھی رتھمبور پر حملہ آور ہوا، آج تک کسی نے اس پہاڑی سلسلے کے اوپر توپیں نصب کر کے اسے فتح نہ کیا تھا۔ اس طرح اکبر پہلا حکمران تھا جس نے یہ حکم دیا، اور اس کے حکم کا اتباع کرتے ہوئے اس کے لشکریوں نے بڑی محنت اور مشقت کے بعد توپیں اس کوہستانی سلسلے کے اوپر نصب کر دیں، اور جب توپوں نے گولے داغتے ہوئے رتھمبور کو اپنا نشانہ بنانا شروع کیا تو ایک ایک گولے سے کئی مکان زمین بوس ہونے لگے۔ یہ صورتحال راجا سورجن کے لیے بڑی تکلیف دہ تھی۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لہٰذا اپنے بیوی بچوں کو لے کر وہ قلعے سے نکلا۔ اکبر سے اس نے معافی مانگتے ہوئے اس کی اطاعت اور فرما برداری قبول کر لی۔ اس طرح رتھمبور کا مضبوط اور مستحکم قلعہ بھی اکبر کے ہاتھوں فتح ہوا، اور اس کے اندر جس قدر خزانے اور دوسری قیمتی اشیاء کے ذخیرے تھے، سب پر اکبر نے قبضہ کر لیا تھا۔ رتھمبور کی فتح کے بعد اکبر نے راجپوتوں کے ایک اور قلعے کالنجر کا رخ کیا۔ کالنجر کا حکمران ان دنوں راجا رام چندر تھا۔ اکبر جب اپنے لشکر کے ساتھ کالنجر کی طرف بڑھا تب رام چندر نے کسی قسم کی مزاحمت نہیں کی، اس لیے کہ اسے خبر ہو چکی تھی کہ اس سے پہلے اکبر نے چتوڑ اور رتھمبور جیسے راجپوتوں کے مضبوط قلعوں کو فتح کرنے کے بعد اپنی مملکت میں شامل کر لیا تھا۔ اس بنا پر وہ خوفزدہ تھا کہ اگر اس نے بھی مقابلہ کرنے کی کوشش کی تو نقصان اٹھائے گا۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے رام چندر نے اکبر کا فرمانبردار بن کے رہنا قبول کیا۔ لہٰذا جب اکبر اپنے لشکر کے ساتھ کالنجر پہنچا تو رام چندر نے اس کی خدمت میں حاضر ہو کر بغیر کسی حیل و حجت کے قلعہ اکبر کے حوالے کرتے ہوئے اس کی فرمانبرداری اور اطاعت قبول کر لی۔ کالنجر نام کا یہ وہی قلعہ ہے جس کو فتح کرتے ہوئے شیر شاہ سوری نے اپنی جان ہار دی تھی۔ وہ اس نے اس قلعے کو فتح کر لیا تھا، لیکن اس کے بعد یہ قلعہ پھر راجپوتوں کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ بہرحال کالنجر پر اب اکبر کا قبضہ ہو گیا تھا۔ راجپوتوں کے بڑے بڑے قلعے جب اکبر نے فتح کر لیے تب چھوٹے چھوٹے راجپوت سرداروں نے بھی اکبر کی اطاعت اختیار کرنا شروع کر دی۔ سب سے پہلے جودھ پور کے راجا مالدیو کا بیٹا چندر سین اکبر کے دربار میں حاضر ہوا اور اپنی فرمانبرداری کا اظہار کیا، لیکن یہ اطاعت زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی، چونکہ بعد میں چندر سین نے باغیانہ اقدامات کرنے شروع کیے اور سوانا کے کوہستانی سلسلوں کی طرف چلا گیا اور سرکشی اختیار کی۔ اکبر نے جودھ پور پر حملہ کیا اور اسے فتح کر کے بیکانیر کے حکمران رائے سنگھ کی تحویل میں دے دیا۔ رائے سنگھ خود بھی اپنے باپ کلیان مل کے ساتھ اکبر کی خدمت میں حاضر ہوا اور دونوں نے اکبر کی اطاعت کرتے ہوئے اسے خراج پیش کیا۔ ان کی اس کارروائی سے خوش ہوتے ہوئے اکبر نے کلیان مل اور اس کے بیٹے رائے سنگھ کو بیکانیر کی حکومت پر برقرار رکھا، تاہم کلیان مل کا بیٹا اکبر کے دربار سے منسلک ہو گیا اور اسے ایک اعلیٰ مرتبے پر مقرر کیا گیا۔ ساتھ ہی بیکانیر کے راجا کلیان مل نے اپنی ایک بیٹی کی شادی بھی اکبر سے کر دی تھی۔ اکبر کی بہت سی بیویاں تھیں، لیکن ابھی تک وہ اولاد سے محروم تھا۔ اس کے جڑواں لڑکے پیدا ہوئے لیکن جلد ہی فوت ہو گئے، لہٰذا وہ اولاد کی آرزو کرنے لگا تھا۔ سب سے پہلے اس کی بیوی جودھا بائی کے ہاں لڑکا پیدا ہوا۔ یہ جودھا بائی امبر کے راجا بہاری مل کی بیٹی تھی۔ اس لڑکے کا نام سلیم رکھا گیا اور یہی شہزادہ سلیم بعد میں جہانگیر کے نام سے ہندوستان کا بادشاہ بنا۔
سلیم کی پیدائش کے بعد ایک دوسری بیوی سے نومبر کے مہینے میں اکبر کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام خانم سلطان رکھا گیا۔